آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ اے پیارے حبیب اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے، مگر یہاں پر فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ جو استثناء کیا گیا اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، میں 4 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، فرمایا کہ یہ استثناء تبرک کے لیے ہے، حقیقت میں حاصل نہیں ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں بھولے۔ نمبر 2، یہ جو استثناء کیا گیا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز بھلانا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ اس کے محبوب ہیں، لیکن اگر جو اللہ چاہے تو وہ اسی لیے الا ما شاء اللہ کہا۔ اور یہ ایک اور مقام پر اسی کی وضاحت جو بات میں نے آپ کے سامنے قول رکھا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس انداز سے قرآن میں ایک اور مقام پر بیان کیا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ نمبر 3، اس آیت کا معنی یہ بھی، اس کے بارے میں یہ قول بھی مفسرین نے لکھا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی، آپ قرآن مجید میں تھے جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھ بھی نہ بھولیں گے، البتہ جس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جن آیتوں اور کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوئے وہ تمام آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، مگر بلکہ ان میں سے جن آیتوں کے بارے میں اللہ نے چاہا انہیں آپ کے دل سے اٹھا لیا۔ چوتھی صورت جو چوتھا قول مفسرین نے لکھا وہ یہ لکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھولنے سے مراد معروف معنی مراد ہو، یعنی عارضی طور پر بھول جانا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اے پیارے حبیب آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے وہ بھول جائیں گے، مگر وہ چیز جو آپ بھول جائیں گے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے بھولی نہیں رہے گی بلکہ بعد میں یاد آ جائے گی۔ اور اس معنی میں یہ جو معنی جو مفسرین نے لکھا اس کی تائید احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت کا بھول جانے کا ذکر ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عارضی طور پر کچھ آیات بھولے تھے، اور یہ بھولنا امت کے بھولنے کی طرح نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ چاروں قول ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو آگے ارشاد فرمایا الا ما شاء اللہ کے بعد فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کی 2 تفسیر علماء نے کی کہ اے پیارے حبیب جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آپ کے دل میں جو قرآن بھول جانے کا خوف ہے اسے بھی آپ کا رب جانتا ہے، لہٰذا محبوب آپ بھول جانے کا خوف نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ قرآن نہیں بھولیں گے۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ظاہری افعال اور ان کے اقوال جانتا ہے، اور ان کے پوشیدہ اقوال اور افعال سے بھی خبردار ہے۔ یہ ہمارے لیے اس آیت میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ فرمایا کہ بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا
کہ ہر انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی درست رکھنا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہر بندے کے ہر ظاہری باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ہمیں متوجہ کیا کہ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہارا رب تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، تمہارا رب تمہارے سب کام کو جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ انسان اعمال کی وہ برائی کرتے وقت ان باتوں کو پیش نظر رکھے گا تو گناہ سے باز رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی ظاہراً بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں عرض کر کے پھر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، فرمایا بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، اللہ فرماتا لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو اللہ فرماتا ہے تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا، یعنی جسے آگ میں جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا قیامت کے دن جس کو اللہ کی طرف سے امن مل جائے گا کون بہتر ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرتے رہو دنیا میں، لیکن یاد رکھنا انہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، جامع صغیر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا، یعنی جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو اچھا کر لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہوگا، اور جس نے اپنے باطن کی یعنی اندر سے اصلاح کر لی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو بھی درست کر دے گا۔ لہٰذا ہر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کیا کریں اور اس کے لیے یہ دعا بھی مانگیں جو دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ دعا سکھائی، اور فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، اس میں سب کچھ گویا کہ آ گیا۔ سنیے، اللہم اجعل سریرتی، اے اللہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل، کہ اے اللہ میں تجھ سے وہ اچھا گھر بار، مال و اولاد جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو، یعنی کسی اور کو گمراہ کرنے والی بھی نہ ہو، وہ مانگتا ہو، اور جو تو لوگوں کو دیتا ہے اللہ میں تجھ سے یہ تمام چیزیں مانگتا ہوں۔ یعنی کتنی زبردست دعا ہے، یہ آسان دعا بھی ہے، اسے یاد کیجئے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل، اے اللہ یہ دعا جو تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے فاروق اعظم کو سکھائی، اللہ ہم نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا ہمارے حق میں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ آگے سنیے، ارشاد فرمائے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی 4 معنی علماء نے بیان کیے کہ ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان
مہیا کر دے، آسانی کا سامان کر دیں گے۔ پہلا معنی اس کا یہ کیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی، ہم آپ کو اس طرح کی توفیق دیں گے کہ جس سے آپ کے لیے وحی کو یاد کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا کریں گے کہ جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تیسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا اسی آیت کریمہ کا کہ ہم آپ پر وحی کا نازل ہونا، کیونکہ جب وحی حضور پر نازل ہوتی تھی، اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ پہاڑ کا جتنا وزن اتنا اس کی شدت، ہیبت، رعب ہوا کرتا تھا۔ یہ تو اللہ کے محبوب کا کرم ہے کہ ہمارے لیے قرآن آسان ہو گیا۔ تو اس کا معنی علماء نے یہ کیا کہ ہم آپ کا وحی کا نازل ہونا آسان کر دیں گے تاکہ آپ سہولت کے ساتھ وحی کو یاد کر سکیں، اسے جان سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ چوتھا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ ہم آپ پر آسان شرعی احکام اور قوانین نازل کریں گے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا جو راستہ ہے، کیونکہ اللہ نے آسان کر دیا، اسی لیے محبوب کریم کے ذریعے ہمیں شریعت کا جو راستہ ملا یہ بڑا آسان راستہ ہے، کیونکہ اس کے قوانین اگر آپ دیکھیں تو فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، اس کی صلاحیتوں میں نشوونما میں بڑے یعنی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب بندہ شریعت کے مطابق چلتا ہے تو اس کے لیے اگر اسی شریعت کی روشنی میں وہ پروان چڑھتا ہے تو پھر اس کی روح کو بھی وہ بالغی اور وہ طاقت ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں، انہیں اس راہ پر قدم اٹھانا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا اپنے بندے پر بڑا احسان ہے کہ وہ اس آسان دین کو قبول کرنا آسان بنا دے۔ جس کے لیے چاہے تو اس پر اس کی مہربانی ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب سے فرمایا تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو یہ جو فرمایا کہ ہم آسان کر دیں گے تو اس پر آسان اس طرح بنایا کہ ہماری ماں سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، حضور کے سارے اخلاق ہی قرآن ہیں۔ یعنی حضور کے اخلاق کی بات کرتے ہو تو جو قرآن نے کہا وہ سارے اخلاق جو ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو ذکر کیا انشاءاللہ کل ہم عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا کہ نصیحت فرماؤ، اگر نصیحت کام دے تو نصیحت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے تحت کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے۔ نماز اشادہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، تیرے پاک کلام کو سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور کا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا۔ مولا کریم ہر قسم کی بدبختی سے، مولا کریم نعمتوں کو چھن جانے سے بچا، ہر حال میں شکر گزار بندہ، تیری پسند کا بندہ بنا، تیرے پیارے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو اللہ سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہماری پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں دور فرما، رزق کی تنگی دور فرما، برکت والی حلال طیب آسان روزی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔